اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 کے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونکے مار کر بجھا دیں، اور اللہ انکاری ہے ہر بات سے سوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کر بجھا دیں، لیکن اللہ اس بات سے انکاری ہے سوائے اس بات سے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر برہان میں حدیث موجود ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت کرتا ہے اسحاق الحارث بن عبداللہ الحاسدی، اسحاق حارث بن عبداللہ الحاسدی روایت کرتا ہے امیر المومنین سے کہ قال صعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المنبر، کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پر گئے، فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر الی اہل الارض نظرۃ، کہ اللہ نے ایک نظر ڈالی اہل زمین پر، فاختارنی منہم، اور ان میں سے مجھے چنا، ثم نظر ثانیۃ، اور دوسری نگاہ ڈالی، فاختار علی اخی، اور دوسری نگاہ ڈالی علی پر، علی کو چنا، اخی و وزیری و وارثی ووصیگی و خلیفتی فی امتی، اور علی کو میرا بھائی قرار دیا، میرا وزیر قرار دیا، میرا وارث قرار دیا، میرا وصی قرار دیا، و خلیفتی، اور میرا خلیفہ قرار دیا، فی امتی، میری امت کے اندر، و ولی کل مومن من بعدی، اور ولی قرار دیا میرے بعد تمام مومنین کا، من تولاہ فقط تولی اللہ، جس نے علی کی ولایت کو اپنایا اس نے اللہ کی ولایت کو اپنایا، ومن عاداہ عاد اللہ، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، ومن احبہ احب اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ومن ابغضہ ابغضہ اللہ، جس نے علی کے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا، واللہ لا یحبہ الا مومن، اور اس سے محبت نہیں رکھتا فقط مومن، ولا یبغضہ الا کافر، اور اس سے کوئی بغض نہیں رکھتا سوائے کافر کے، وہو نور الارض بعدی ورکنہا، وہ زمین کا نور ہے میرے بعد، ورکنہا، اور اس کا رکن ہے، وہو کلمۃ اللہ التقوی، وہ اللہ کا کلمہ تقوی ہے، والعروۃ الوثقی، اور عروۃ الوثقی ہے۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کر بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا، خواہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یا ایھا الناس، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے، لیبلغ مقالتی ھذہ شاہدکم غائبکم، جو میں نے باتیں تم سے کہی ہے یہ تمام دوسروں تک پہنچا دو جو غائبین ہیں۔ اللہم انی اشہدک علیہم، اللہ تم پر گواہ ہے، ایھا الناس۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو مخاطب کیا، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ ثَالِثَةً، پھر اللہ نے تیسری بار زمین پر اپنی نگاہ ڈالی، وَاخْتَارَ بَعْدِي وَبَعْدَ أَخِي عَلِيٍّ، میرے اور علی کے انتخاب کے بعد، 11 اماماً، 11 اماموں کو انتخاب کیا، واحداً بعد واحد، ایک کے بعد ایک، جب ایک چلا جائے تو دوسرا آئے گا، مثلہم کمثل نجوم السماء، ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کے ستارے، کلما غاب نجم طلع نجم، ایک ستارے کے بعد دوسرا ستارہ، ہداۃ مہدیون، وہ اللہ کی طرف سے ہادی ہیں، لا یضرہم کید من کادہم وخذلہم، کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی کہ کوئی انہیں پیچھے کر دے، کوئی انہیں مغلوب کر دے، ہم حجت اللہ فی ارضہ، وہ اللہ کی حجت ہیں اس کی زمین پر، وشہداء علی خلقہ، اور خلقت پر گواہ ہیں، من اطاع علیہم السلام اطاع اللہ، جنہیں نے ان کی اطاعت کی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصاہم عصى اللہ، جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی انہوں نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی، ہم مع القرآن والقرآن معہم، وہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے،
لا یفارقہم ولا یفارقونہ حتی یردوا علی الحوض، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر پہنچے۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے چنا، زمین پر نگاہ کر کر پھر مجھے چنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کے بعد آنے والے اوصیاء ان کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے تیسری نگاہ ڈال کر ان کو بھی چنا، جو کہ جن کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کے ستارے، وہ امام ہدایت ہیں جو لوگوں کو اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ کوئی اگر چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ انہیں مغلوب کرے، تو یہ اس کی کوشش بے نتیجہ ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے نور کو ہمیشہ غالب رکھے گا، کوئی ان پر برتری اور سبقت نہیں لے سکتا۔ عزیزان محترم، کہ آیت اور اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک حدیث جو کہ تفسیر برہان کے اندر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اپنے کومنٹس اور آراء کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔